بسم اللہ الرحمن الرحیم 40 درس نمبر 12 الحدیث التاسع والعشرون 29 نمبر حدیث سے من يدخل الجنہ جنت کون جائے گا اور کس کام کی وجہ سے جائے گا، یعنی کون شخص جو ہے جنت جائے گا، کون سے ایسے کام ہے جن کے کرنے سے آدمی جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قول، حضرت معاذ سے کہتے ہیں اس نے ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مختصر راستے کو پوچھا جنت کی طرف۔ قلت یا رسول اللہ، اے خدا کی رسول، اخبرنی بعمل، ایک ایسا عمل بتاؤ، ایک ایسے عمل کے متعلق مجھے بتاؤ یا رسول اللہ، خبر دو، یدخلنی الجنہ یا یدخلنی الجنہ، جو مجھے جنت داخل کرے، وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، يدخلنی الجنت وَيُبَاعِدُنِي عَنِ النَّارِ، اور جہنم سے مجھے دور رکھ کے دور کرے۔ قال، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لقد سألت عن عظیم، یہ تو بہت بڑا کام آپ نے پوچھا، بہت بڑا عمل پوچھا، یعنی بہت مشکل کام ہے نا، کیونکہ جنت کے متعلق جب آپ پوچھئے، کسی کام کے متعلق پوچھئے تو بہت لمبا موضوع ہے۔ جنت کے لیے کون کون سے اعمال کرنے چاہیے، کون سے اعمال سے بچنا چاہیے، تو طویل فہرست ہے، لیکن سب کو مختصر طور پر جمع کرتے ہوئے عظیم بات ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَنْ، لیکن یہ آسان ہے اس کے لیے، یسرہ اللہ تعالی علیہ، جس کے لیے اللہ آسان کرے۔ یعنی آپ نے تو بہت بڑے کام کا پوچھا، لیکن اللہ جن کے لیے آسان کرے، جس شخص کے لیے آسان بنائے، اس کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ یہ کام ہے۔ نمبر 1، توحید، تعبد اللہ ولا لا تشرک به شیئا، اللہ کی عبادت کرنا، اس کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یعنی تمام عبادات اس میں آ گئی جو خالص اللہ کے لیے ہو، شرک ریا کے بغیر۔ نمبر 2، وتقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، تمام نماز فرض واجب اس میں آ گئی اور صحیح طریقے کے ساتھ ادا کرنا۔ بدنی عبادات بھی آ گئی، وہ توحید، عقائد سب آ گئے نا، صحیح عقیدہ، پھر بدنی عبادات۔ وتؤتی الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے رہنا، زکوٰۃ دینا، زکوٰۃ دو گے۔ مالی عبادات آ گئی، مال والی زکوٰۃ ظاہر ہے، اس کے ساتھ اور بھی واجب صدقات ہیں۔ تصوم و رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، یہ تو ہر سال ہوتے ہیں۔ وتحج البیت، اور حج بیت اللہ کرنا اگر کوئی شخص اس کی طاقت رکھتا ہو۔ ثم قال، پھر فرمایا، الا ادلک علی ابواب الخیر، دیکھیں اس نے ایک اہم کام پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید چاہا کہ اس کو خیر کے راستے، خیر کے طریقے، خیر کے دروازے بتائے۔ فرمایا کہ الا ادلک، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں، یعنی آپ کو میں بتاؤں، علی ابواب الخیر، خیر کے دروازے، خیر کے راستے، خزانے۔ الصوم جنہ، روزہ جو ہے یہ ڈھال ہے، چاہے وہ نفلی ہو، فرضی ہو، واجب ہو، کوئی بھی روزہ ہو۔ فرض زکوٰۃ کی بات ہو گئی نا۔ والصدقۃ تطفئ الخطیئہ، صدقہ گناہ کو مٹاتا ہے، ختم کرتا ہے، محو کرتا ہے۔ کما یطفئ الماء النار، جسے پانی جو ہے آگ کو بجھاتا ہے، پانی سے آگ بجھ جاتی ہے نا، ختم ہو جاتی ہے۔ وصلاۃ الرجل فی جوف اللیل، اور کسی شخص کا نماز پڑھنا رات کے اندھیرے میں، جوف اللیل سے مراد ہے آدھی رات، مراد تہجد ہے، رات کا قیام ہے جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، تہجد کہتے ہیں، وہ کرنا۔ پھر جو اس کے لیے خصوصی طور پر آیت پڑھ لی کہ ثم تلا، پھر تلاوت کی، دیکھیں خود اس سے آدمی کو بات سمجھ میں آتی ہو تو اسے بھی عرب تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، کہ ان کی کروٹیں بستر سے دور رہتی ہیں، مانا جو لوگ تہجد پڑھتے ظاہر ہے کروٹ تو پھر بستر سے دور رہے گی۔ حتی بلغ یعملون، تو یا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیر کے دروازے بتائے۔ پھر مزید جو ہے پیغمبر علیہ السلام نے دین کا بہت مختصر سا خلاصہ اہم الفاظ میں
بتایا اور اہم چیزیں بتا دی. ثم قال الا اخبرک برأس الامر، کیا میں آپ کو ہر معاملے کا سر بتاؤں. جیسے ہم سر بولتے ہیں نا، مراد کیا ہے؟ یعنی اہم، ہر کام کا جو گر ہوتا ہے، گر یعنی گر بتاؤں. وہ عمودی ہے اور اس کا ستون. ستون جانتے نا، یعنی کسی کام کا جو ستون ہوتا ہے، جس کا جو کام کسی ستون پر کھڑا رہتا ہے، قائم رہتا ہے، موقوف رہتا ہے، اور کسی کام کے کرنے کا جو گر ہوتا ہے، طریقہ، کہ اس کو بہت مختصر وقت میں اچھے انداز کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ، مکمل طور پر مکمل کرنا، اس کو کہتے ہیں رأس امر کرنا اور بتانا. الا اخبرک، کیا میں تم کو بتاؤں، کیا میں آپ کو بتاؤں، خبر دوں برأس الامر وعمودی. امر سے کیا مراد ہے؟ دین اسلام، امر اسلام، امر دین، امر شریعہ. شریعت جو ہے، یہ جو شریعت ہے، یہ جو اسلام، یہ جو دین ہے، اس کا جو کیا ہے گورے اور جو ستون ہے، ستون میں آپ کو بتاؤں. وذروۃ سنامہ، اور اس امر اسلام کا جو کیا ہے، اس کی جو اونچائی ہے، چوٹی، کیا میں بتاؤں. ذروہ کس کو کہتے ہیں؟ پہاڑ کی چوٹی. سنام کہتے ہیں کوہان کو. مراد کیا ہے کہ اسلام کی جو چوٹی ہے، جو بلندی ہے، کہ وہ میں آپ کو بتاؤں. قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. قال، فرمایا، رأس الامر الاسلام. اسلام مانا ظاہری تابیدار، کہ سارے معاملات کا جو کیا ہے گورے سر ہے، وہ کیا ہے؟ اسلام ہے. ماننا، بس کام کرنا، جو بھی اسلامی کام ہے اس میں تابیداری کرنا، اطاعت کرنا، اور تمام کام اسی سے سلجھ جاتے. اسلام جو ہے ضابطۂ حیات ہے. تو یہ کیا ہے؟ رأس الامر ہے، چاہے وہ دنیاوی کام ہو یا اخروی. وعمودہ الصلاۃ، اور اس کا جو ستون ہے، ستون اس کا کیا ہے؟ نماز ہے. وذروۃ سنامہ، اور اسلام کی جو چوٹی ہے، بلندیاں ہے، سرفرازیاں، یہ کس سے متعلق ہے؟ سب حاصل ہوتی ہے جہاد سے، قتال سے. کافروں کے ساتھ جو جنگ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں جہاد، ان کے خلاف. ثم قال، پھر آپ علیہ السلام نے مزید بڑی بہترین وصیت فرمائی، نصیحت. الا اخبرک، کیا میں آپ کو نہ بتاؤں، بملاک ذالک کلہ، ان سب کا کیا کرنا؟ کنٹرول میں لانا. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں سارے کام کنٹرول ہو جائے، ضبط ہو جائے، منضبط ہو جائے، مرتب ہو. ملاک کسے کہتے؟ ملاک ممالکہ، کسی چیز پر کنٹرول حاصل کرنا، قبضے میں لانا، کر جانا. تو قلت، میں نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور فرمائیے. فاخذ بلسانہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑ لی، زبان مجھے دکھائی، پکڑ لی. وقال کف علیک ھذا، اسے بند رکھنا. قلت، میں نے کہا یا نبی اللہ، اے خدا کی نبی، وَإِنَّ لَمُؤَاخَذُونَ بِمَا نَتَكَلَّمْ بِهِ، کیا جو باتیں ہم کرتے ہیں اس پر ہمارا مواخذہ ہوتا ہے، گرفت ہوتی ہے. فقال، فرمایا، ثَقِلَتْكَ أُمُّكَ، تیری ماں تمہیں گم کر دے. تیری ماں تمہیں گم کر دے، عربی میں لوگ کہتے ہیں، ویسے مراد سے تنبیہ ہوتی ہے، منع. جیسے آپ کسی کو کہہ دے کہ آپ تو مر جائیے، تیری ماں تو تمہیں نہ جانتی. وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ، دوسری روایت میں قال عَلَى مَنَاخِرِهِمْ، کہ جہنم میں اوندھے منہ نہیں ڈالتی لوگوں کو کوئی چیز. وہ کیا ہے؟ إِلَّا حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ، ان کی زبانوں کی کٹی ہوئی باتیں ہی تو ہے جو لوگوں کو جہنم میں اوندھے منہ گرا دے گی. وَهَلْ يَكُبُّ، نہیں گراتی، الناس لوگوں کو، فی النار جہنم میں، علی وجوہہم چہروں کے بل، پیشانیوں کے بل، منہ کے بل، علی مناخرہم ناک کے بل، الا، ہاں جو چیز گراتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ حصائد، کٹی ہوئی فصلیں. مراد فصل سے کہ زبان ایک درانتی کی طرح ہے،
اور ہماری جو باتیں ہوتی رہتی ہیں نکلتی ہیں یہ فصلوں کی طرح ہے، جیسے گندم کی کٹائی ہم کرتے ہیں، کسی چیز کی کٹائی کرتے ہیں تو اللہ حصائد السنتہم، زبانوں کی جو کٹائیاں ہوتی ہیں، مانا جو باتیں ہم کرتے رہتے ہیں، یہی باتیں تو انسان کو تو ہلاک کرتی ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ اکثر لوگ جہنم میں زبان کی وجہ سے جائیں گے، اور دوسری چیز شرمگاہ ہے کہ دونوں کی حفاظت سے جنت کی ضمانت ہے۔ آگے حدیث نمبر 30 محترم حضرت، الحدیث الثلاثون، حقوق اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے حقوق۔ عن ابی ثعلبة الخشنی جرثوم بن ناشر، ابو ثعلبہ خشنی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، جرثوم بن ناشر اس کا نام ہے، یہ روایت کر رہے ہیں عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس نے فرمایا، ان اللہ تعالی فرض فرائض، اللہ تعالیٰ نے بہت سے فرائض ہم پر لازم کیے ہیں، فرض کیے ہیں، ضروری کیے ہیں، فلا تضيعوها، انہیں ضائع مت کرنا، وحد حدودا، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی حدیں مقرر کی ہیں، جیسے کہ جس کی حد ہوتی ہے باؤنڈری، فلا تعتدوها، ان حدود کو باؤنڈریز کو کراس مت کرنا، تجاوز مت کرنا، ان پر سے پلانگنا مت، چلانگنا مت، وحرم اشیاء، بہت سی چیزوں کو حرمت دی، عزت دی، حرام بنائی، فلا تنتہکوها، ان کی حرمت کو پامال مت کرنا، جیسے کچھ چیزیں ہوتی نا، جیسے بیت اللہ شریف میں قتل کرنا، مسجد میں قتل کرنا، ان کی حرمت کی پامالی ہے۔ اور ساتھ میں دوسرا معنی کہ وحرم اشیاء، بہت سی چیزوں کو، یعنی ایسی چیزیں بھی ہیں جو حرام کی ہیں، انہیں مت کرنا، ان کا کرنا اسلام کی پامالی ہے۔ وسکت عن اشیاء، اور ایسی چیزیں بھی ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ نے خاموشی فرمائی ہے، مانا ان کے متعلق یہ نہیں بتایا کہ حرام یا حلال، ظاہر ہے کہ پھر وہ چیز حلالی ہوتی ہے، رحمتا لکم، یہ تمہارے لیے اللہ کی رحمت ہے کہ اس نے سکوت فرمایا، اس کے متعلق حرام کا نہیں کہا، غیر نسیان، یہ نہیں کہ اللہ بھولے ہے، کسی بھول کے بغیر، فلا تبحثوا عنها، لہذا ایسی چیزوں میں کھوج مت لگانا، ایسی چیزوں کی سراغ میں مت لگنا، کھوج مت کرنا، قرید میں مت لگنا، چھوڑ دو، اس کی بے حسی نہیں کرنا۔ حدیث حسن دارقطنی نے روایت کی، اور بھی حضرات امام نووی رحمہ اللہ نے اس کی تحسین فرمائی ہے، اور ساتھ میں حافظ عراقی رحمہ اللہ نے اس کی موافقت کی ہے، ابن حجر رحمہ اللہ اور ابن الصلاح نے اس کی تصحیح کی ہے۔ آگے حدیث نمبر 31 سے الزہد الحقیقی، حقیقی تقوی، پرہیزگاری، زہد۔ عن ابی العباس سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ قال، صاحب فرماتے ہیں، ابو عباس سہل نام ہے، جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص آپ علیہ السلام کے پاس آئے، فقال یا رسول اللہ، آپ علیہ السلام سے پوچھا کہ دلنی علی عمل، ایک ایسا عمل بتائیے یا رسول اللہ، اذا عملته، جب میں وہ کر جاؤں، احبنی اللہ، اللہ بھی مجھ سے محبت شروع کرے، واحبنی الناس، اور لوگ بھی مجھ سے محبت شروع کرے، ایک ایسا کام بتاؤ کہ اللہ کو بھی محبوب بنوں، لوگوں کے دلوں کا بھی محبوب بنوں۔ فقال، فرمایا، ازہد فی الدنیا، دنیا میں بے رغبت ہو جاؤ، دنیا کی رغبت چھوڑ دو، شوق، دنیا پر مر مٹنا، دنیا کی حرص لالچ چھوڑ دو، طمع چھوڑ دو، یہ مقصد نہیں کہ دنیا چھوڑو، دنیا کی رغبت، حرص، لالچ، طمع چھوڑ دو۔ یحبک اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا دے گا، اللہ آپ سے محبت کرے گا، قریب بنا دے گا۔ وَازْهَدْ فِيمَا عِنْدَ النَّاسِ، اور جو چیزیں لوگوں کے پاس ہے، چاہے وہ مال ہے، متاع ہے، سامان ہے، کچھ بھی ہے دنیا کی، اس سے بے رغبت ہو جاؤ، ان کی طرف للچی آنکھوں سے مت دیکھنا، کسی کی مال میں للچ مت کرنا، طمع مت کرنا، کسی سے طمع مت رکھنا، توقع مت رکھنا، حرص مت کرنا، وغیرہ وغیرہ۔ یحبک الناس، لوگ آپ سے ضرور پیار کریں گے، محبت کریں گے، کیونکہ انہیں پتہ ہوگا کہ یہ تو نہ ہمارے مال کا کیا ہے
خود غرض ہے، یعنی اس کو ہماری دنیا سے کوئی غرض نہیں ہے. یعنی یہ مطلب آشنا آدمی نہیں ہے کہ ہم سے کوئی مطلب ہے. سے اگر تعلق رکھ رہے ویسے رکھ رہے جس دنیا ہے تو اللہ کے لیے، ویسے انسانیت کے خاطر ہماری کسی چیز پر اس کی نظر نہیں ہے. تو لوگ جو ہے آپ کی عزت رکھیں گے دل میں، چاہے ظاہری طور پر آپ سے دشمنی ہی کیوں نہ کرے، لیکن وہ آپ کی عزت قدردانی ضرور کریں گے، آپ کو عظیم انسان جانیں گے. آگے حدیث نمبر 32 سے محترم حضرات، اسلام کا قاعدہ ہے اور فقہ کا اصول فقہ کا بھی قاعدہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ تو ضرر خود کو دیا جائے گا، ولا ضرار نہ کسی اور کو ضرر دیا جائے گا. ضرر مجرد سے ہے، کسی کو ضرر نہیں ہوگا، نفس کو ضرر نہیں دیا جائے گا، خود کو ضرر دینا، نقصان دینا، اذیت دینا، تکلیف اسلام میں نہیں ہے. ولا ضرار کسی اور کو نقصان دینا، تکلیف دینا، ضرر دینا نہیں ہے اسلام میں. عن ابی سعید سعد بن سنان الخدری رضی اللہ تعالی عنہ، ابو سعید سے کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، سرکار دو جہان نے فرمایا لا ضرر، نہ تو خود کو ضرر دیا جائے گا، نہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا کہ اپنا مال ضائع کرے، نقصان کرے، اپنی جان کی، عزت کی، یا آبرو کی، یا مال کی، یا اہل و عیال کی، کوئی بھی ایسا نقصان نہیں کرے گا اور نہ نقصان پہنچانے کا کام کرے گا. ولا ضرار، اور ایسا کام بھی نہیں کرے گا کہ اس سے کسی اور کی عزت کو، مال کو، جان کو، خون کو خطرہ ہو، نقصان ہو، ضرر ہو، اذیت ہو. اور ایسا کام بھی نہیں کرے گا کہ اس کا تو فائدہ ہے لیکن دوسرے کو نقصان ہو، ایسا کام بھی نہیں کرے گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اور جلب منفعت سے دفع مضرت بہتر ہے. کیا معنی کہ ایسے فائدہ تو حاصل ہو رہے ہیں لیکن ضرر بھی ہے، ضرر کا ٹال دینا، دفع کرنا زیادہ اہم ہے فائدہ حاصل کرنے سے. یعنی کوئی بھی کام ہے دنیا کا، اس سے آپ کو فائدہ بھی حاصل ہو رہا تھا، نقصان بھی، تو نقصان کو آگے کیا جائے گا، اس کام کو چھوڑ دیا جائے گا. تو درء المفاسد کیا ہے؟ خیر ہے، بہتر ہے. مفاسد کا، خطرات کا ہٹا دینا بہتر ہے کہ جلب المنافع سے، حصول منافع سے.